میزان کی سوئی پہ نگاہیں آتی ہیں، اور اس کی ہمشیر نے بے ساختہ رفتار دھری، گیلے جوتوں نے فقط چند قدم ساتھ دیا، بھائی پھیلا وہ یکایک چھپ گئی، پھر جھجکتے ہوئے سمٹتے ہوئے پہلو سے ملی، اور اس کا سویا ہوا بیٹا تھا کسی سپنے میں، جاگتے باپ کی خوشبو سے جو ٹکرا کے گرا، اس سے پہلے کہ اسے کھائی کی رات آ رہی تھی، باپ نے سینے سے لپٹا کے سیر کر ڈالا۔ اور اس کی بیوی نے مغارت کے لیے برتنوں کو بڑی تیزی سے نکالا، رکھا، سرمئی چولہے کو بیدار کیا، اور پھر چھپ کے بڑے شوق سے سنگا۔ ایک نظم ہے کہ اچھا آپ کو یہ آئے کیسے تو آپ باہر جانے کی تیاری، گھر سے باہر جانے کی تیاری، اور پھر ریڑھ کی چوڑی پہ کسا کاسا ہے سر، کاسا ہے چشم میں آنکھیں رکھ، ہر نے گوشت میں آواز کا بالا ڈالا، ناک کا چھید کیا کیل مشام جان سے، روغن لام کا تر کرتا گیا ہر گنے منہ، پاؤں میں چرم کا چکر پہنا، کوٹ کی جیب میں چہرے ڈالے، اور آنکھوں پہ لکیریں رکھی، ادھر ذات کو اندر کی طرف کھول دیا، گھر کے دروازے کو باہر کی طرف کھول دیا۔ پھول اتنے کہ دہائی صاحب، پھول اتنے کہ دہائی صاحب، وہ چلی تو نظر آئی صاحب، پھول اتنے کہ دہائی صاحب، وہ چلی تو نظر آئی، اور اس نے پانی سے اٹھایا تھا خمیر، اور پھر آگ دکھائی، اور سب نے اس شوق کو مضمون کیا، ہم نے تصویر درج ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے زخم کی کار ہوائی، ایک بتا رہے ہم پیدا کرتے ہیں، ہم گیلی مٹی کو مٹی میں بھیجتے ہیں، واہ تو شکلیں ہم ان کی چونچیں کھول کے سانسیں بھوکتے ہیں، جو مٹی تھے وہ چھو لینے سے طائر ہم شاعر کنان میں رہتے ہیں، جب جلوہ کرتے ہیں تو ششتر انگشتوں کو پورے نشتر دیتے ہیں، پھر خون ٹپکتا ہے، جو سرد نہیں ہوتا ایک سہما سرستا ہوتا ہے، ڈر نہیں ہوتا، یونان کے ڈھاکو ہیں، ہم دیوتاؤں کے محل میں نقب لگایا کرتے ہیں، ہم آسمان کا نیلا شہ دروازہ توڑتے ہیں، ہم آگ اڑاتے ہیں تو اس دنیا کی یک چھوٹی سے برف پگھلتی ہے، پھر جمے ہوئے سینے ہلتے ہیں، سانس بڑھتی ہے، اور شریانوں کے منہ کھلتے ہیں، دم لگتا ہے، اور جیون رامائن میں جب راون استبدادی کاروبار چلا
کے پہیے جسموں کے خاشاک کچلتے ہیں تو گیتا لکھتے ہیں، جب ہونٹوں کے سہمے کپڑوں پر بقیہ ہوتا ہے ہم بولا کرتے ہیں، اور جب منڈی سے ایک ایک ترازو غائب ہوتا ہے تو جیون کو میزان پہ رکھ کر تولا جاتا ہے۔ مزدوری کرتے ہیں ہم لفظوں کے جنگل سے لکڑی کا رنگ، ہم کشی کے ماہر میں انبار لگاتے ہیں، پھر رندہ پھیرتے ہیں، پھر بڑھنا دیتے ہیں، پھر برج پلاتے ہیں، پھر چول بٹھاتے ہیں، اور ہم تھوڑے تھوڑے ہیں اس بھری بھرائی دنیا میں ہم نمبر ہوتے ہیں۔ جب شہر میں جنگل گھر آئے اور اس کا شکون شہرائے زمان غار سے آتے ہیں، اور جب جنگل شہر کی ذات میں ہو اور اس کا سکون شہرائے تو برگد سے نکلتے ہیں، ہم تھوڑے تھوڑے ہم کم کم ڈاکٹر وحید احمد صاحب کلام پیش کر رہے تھے اور اب باری ہے صدر مشاعرہ کی۔ ان کا کلام بہت شعرا بات، مگر صرف اتنا کہہ کر انہیں دعوت کلام دوں گا، گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو، گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو، جو نقش بن نہیں سکتا اسے مٹا ہی دو۔ محترم جناب امجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام مرحمت فرمائیں۔ جناب امجد ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک غزل کے چند شعر پہلے اس کرتا ہوں۔ اب تک نہ کھل سکا کہ میرے روبرو ہے کون، اب تک نہ کھل سکا کہ میرے روبرو ہے کون، کس سے مکالمہ ہے بس گفتگو ہے کون، اب تک نہ کھل سکا کہ میرے روبرو ہے کون، کس سے مکالمہ ہے بس گفتگو ہے کون، سایہ اگر ہے وہ تو ہے اس کا بدن کہاں، سایہ اگر ہے وہ تو ہے اس کا بدن کہاں، مرکز اگر ہوں میں تو میرے چار سو ہے کون، سایہ اگر ہے وہ تو ہے اس کا بدن کہاں، مرکز اگر ہوں میں تو میرے چار سو ہے کون، اور ہر شے کی ماہیت پہ جو کرتا ہے تو سوال، ہر شے کی ماہیت پہ جو کرتا ہے تو سوال، تجھ سے اگر یہ پوچھ لے کوئی کہ تو ہے کون، ہر شے کی ماہیت پہ جو کرتا ہے تو سوال، تجھ سے اگر یہ پوچھ لے کوئی کہ تو ہے کون، اور ہونا تو چاہیے کہ یہ میرا ہی عکس ہو، ہونا تو چاہیے کہ یہ میرا ہی عکس ہو، لیکن یہ آئینے میں میرے روبرو ہے کون، ہونا تو چاہیے کہ یہ میرا ہی عکس ہو، لیکن یہ آئینے میں میرے روبرو ہے کون، اور سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشوں کا ہے، سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشوں کا ہے، دل سے بڑا جہان میں امجد عدو ہے کون، سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشوں کا ہے، دل سے بڑا جہان میں امجد عدو ہے کون۔ اس کا عنوان ہے بے وفائی کی مشکل، جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو، جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے تو اتنا جہان لو پیارے، سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو، جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے تو اتنا جان لو پیارے،
سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے، ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے گواہی دینے آئے، ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے گواہی دینے آئیں گے، پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لب جھانکیں گے تمہیں واپس بلائیں گے، پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لب جھانکیں گے تمہیں واپس بلائیں گے، کئی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح رستے میں روکیں گے، کئی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح رستے میں روکیں گے، تمہیں دامن سے پکڑیں گے تمہاری جان چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو، چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے، ذرا پھر سوچ لو جانا نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکلو گے، اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں میرے ساتھ آ اسے بھول جا، صبا کہہ گئی میرے کان میں میرے ساتھ آ اسے بھول جا، کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، تجھے زندگی نے بھلا دیا تو بھی مسکرا اسے بھول جا، تجھے زندگی نے بھلا دیا تو بھی مسکرا اسے بھول جا، نہ وہ آنکھ تھی تیری آنکھ تھی، نہ وہ خواب ہی تیرا خواب تھا، نہ وہ آنکھ ہی تیری آنکھ تھی، نہ وہ خواب ہی تیرا خواب تھا، دل منتظر تو یہ کس لیے تیرا جاگنا اسے بھول جا، دل منتظر تو یہ کس لیے تیرا جاگنا اسے بھول جا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ ایک نظر میں خاص طور پہ آپ کو ساری ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو خاص طور پہ بچیاں بھی ہیں، یہاں بھی نوجوان بیٹھے ہیں، یہ لکھی تو میں نے اپنے بیٹے کے نام ہے لیکن اس کے یہ مکالمہ پوری نئی نسل کے ساتھ ہے، اس کا عنوان ہے علی ذی شان کے لیے ایک نام، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہے، اسے وہ خواب کیسے ہو جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہے، اسے وہ خواب کیسے ہو جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے، میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں، انوکھے پھول ہیں اس کے نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے، خود اپنی ذات کی مستی میں رہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت
کبھی کی کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں ہیں، مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال کرتی تھی جو ایک برا فسانہ تھا۔ میں اس کی جیب کے مطلوب سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا۔ میں اس کی جیب کے مطلوب سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا۔ نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی، نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری، مگر پھر یہ بھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں، مگر پھر یہ بھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں، شاید ازل سے ایک منظر ہے مگر آنکھیں بدل۔ مگر پھر یہ بھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں، شاید ازل سے ایک منظر ہے مگر آنکھیں بدلتی ہیں۔ میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ آخری بات ہے اس کا، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں۔ مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوگی کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا اور اپنی ذات کی مستی میں رہنا چاہتا ہوگا۔ اچھا چلیے اسی لوگ کی ایک اور تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ جب میں آپ میں سے اکثر لوگ پڑھاتے رہے ہیں، میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، کلاس ٹیسٹ وغیرہ، تو ایک کلاس ٹیسٹ میں لے رہا تھا۔ اس کلاس ٹیسٹ کے دوران مجھے میرے ذہن میں آئی، اس کا نام بھی رکھا میں نے کمرہ کا کہ بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں بچے، بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں بچے کو، بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتے ہیں، یا سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں، یا سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں، ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں، دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں، ہر طرف کنکھیوں سے کے کرتے ہیں، دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں۔ شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے، بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے، بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے۔ مجھ کو دیکھتے ہیں تو جو جواب کاپی پر حاشیے لگاتے ہیں، دائرے بناتے ہیں، جیسے وہ بچے کے سب سوال جواب کاپی پر حاشیے لگاتے ہیں، دائرے بناتے ہیں، جیسے ان کو بچے کے سب سوال آتے ہیں۔ اس طرح کے منظر میں امتحان گاہوں کی دیکھتا ہی رہتا تھا، نقل کرنے والوں کے نئے نئے طریقوں سے آپ لطف لیتا تھا، دوستوں سے کہتا تھا کس طرف سے جانے تھے، آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے، سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال آیا، کس طرف سے جانے یہ آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے، سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال آیا ہے۔ وقت کی عدالت میں، زندگی کی صورت میں، یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے، کس نے یہ بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، کچھ سمجھ میں آیا؟ وقت کی عدالت میں، زندگی کی صورت میں، یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے، کس نے یہ بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، کچھ سمجھ میں آیا؟ زندگی کے پرچے کے
سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں۔ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں۔ بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں بچے، بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں بچے کو، بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتا ہوں، حاشیے لگاتا ہوں، دائرے بناتا ہوں، یا سوال نامے کو دیکھتا ہی جاتا ہوں۔ ہمارے دوست نجیب بھائی نے ایک نظم کی فرمائش کی ہے، آخر میں اس کو ہم دو تین شعر ایک غزل میں اپنے ساتھ کہ ہر پل دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں، ہر پل دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں آپ پرانے ہو جاتے ہیں، ہر پل دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں آپ پرانے ہو جاتے ہیں، اور ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے، ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے، میل دلوں میں آ جائے تو گھر بھی لانے ہو، ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے، میل دلوں میں آ جائے تو گھر بھی لانے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ جھوپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے، جھوپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں، جھوپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا، دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے، خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے، خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے۔ آخر میں یہ محبت کی بلند سنا کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی کسی ستارے کو دیکھنا، اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل گیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گئے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا، اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا، اگر نہ آئے، اگر نہ آئے، مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں نہ لگیں، وہ اپنی ہستی نہ بھولیں، اگر نہ آئے، مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں نہ ٹوٹیں، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے۔ اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنی قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں، اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا، کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں، کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈالو،